الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 183۔ ان مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ان میں اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ ایمان سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا، ان کے احکام کو ماننے والا۔ اب اس میں بنیادی چیز ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو انسان نماز بھی ادا کرتا ہے، روزے کو فرض سمجھ کر ادا کرتا ہے، اسی طرح حج، زکوٰۃ، حلال و حرام، باقی چیزیں۔ تو جیسے جیسے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑتا چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب اس نے اللہ کی ماننا چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ماننا چھوڑ دیا۔ تو جیسے جیسے احکام چھوڑتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا ایمان پھر ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ بالآخر آخری چیز توحید رہ جاتی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا۔ تو یہاں سے نکل گیا تو بس پھر بالکل فارغ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کسی ایک فرض کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کفر کر رہا ہے، اور جب فرض کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے بغیر کسی مجبوری کے تو اس وقت وہ سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایام معدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیادہ لمبے چوڑے روزے تم پر فرض نہیں کیے گئے، گنتی کے تھوڑے سے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اور ان میں سے بھی اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، او علی سفر، یا کوئی اس دوران سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر یہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرنا فرض ہے کہ وہ بعد میں اس تعداد کو پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو روزہ کی طاقت رکھتے ہیں لیکن کسی وجہ سے، کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے رکھ نہیں سکے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کا، ایک محتاج کا 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ فدیہ کے طور پر ادا کریں۔ اس کے باقی تفصیلی مسائل جو ہیں یہ باقی وقت معلوم کیے جا سکتے ہیں اگر کسی کے ساتھ ایسے کو معاملہ ہو۔ فمن تطوع خیرا، جو کوئی اپنے دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرے گا، نیکی کرے گا، فہو خیر لکم، اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یہ پہلے آیات نازل ہوئی تھیں، ان میں صرف روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا تھا، باقی اس میں رمضان المبارک کا ذکر ان آیات میں نہیں تھا۔ اگلی آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی تاکید کر کے خاص کر دیا گیا تاکہ کل کوئی اختلاف نہ رہے کہ لوگ یہ کہیں جی روزہ فرض ہے جب مرضی رکھ لو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وقت کا تعین بھی کر دیا کہ شہر رمضان، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، پھر اس کی پہچان بتائی کہ الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تاکہ کوئی اس میں رد و بدل نہ کر سکے۔ ایک تو نام بتایا گیا، دوسرا پھر پکی نشانی یہ بتائی گئی کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، ھدی للناس، جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور ہدایت کی واضح اور روشن دلیلیں اس قرآن میں موجود ہیں، والفرقان، اور سچ کو جھوٹ سے، حق کو باطل سے جدا جدا کر کے بیان کرنے والا قرآن ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، یعنی زندہ ہو اور رمضان کا مہینہ آ جائے، فلیصم، پس وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، پھر دوبارہ فرمایا کہ اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر،
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی مشکل یا تنگی پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، بس صرف یہ ہے کہ تم پر ایک چیز فرض کی گئی ہے، اب اگر تمہیں کوئی مجبوری ہے، مسائل ہیں، تو تم بعد میں یہ تعداد اپنے فرائض کی پوری کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے انعام کا حق پالو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے، ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو اس میں بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ شروع میں جب روزہ فرض ہوا تھا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتا ہے لیکن نہیں رکھنا چاہتا، اس کی اپنی مرضی ہے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا، تو وہ فدیہ دے دے۔ لیکن بعد میں جب دوسری آیت نازل ہوئی دوبارہ یہ شہر رمضان والی، رمضان کی تاکید کے ساتھ، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے تاکید کر دی کہ روزہ ہی رکھا جائے گا۔ اب اگر علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص ایسی حالت کو پہنچ گیا ہے کہ نہ تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی آئندہ اس کے صحت مند ہونے کی امید ہے، اتنا بیمار ہو گیا، عمر کے اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اب رمضان گزر رہا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور بعد میں امید نہیں ہے کہ وہ صحت مند ہو جائے گا یا دوبارہ روزہ رکھنے کی دوبارہ ہمت آ جائے گی، اب تو بس قبر میں ہی جانا ہے، تو اس صورت میں تو فدیہ دیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر صحت کی امید ہو تو پھر فدیے سے کام نہیں چلے گا، پھر روزہ ہی قضا رکھنا پڑے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری مبارک آیات میں بعد والی میں تاکید کر دی کہ بس روزہ رکھا جائے، اس میں پھر فدیے کی گنجائش اللہ نے نہیں رکھی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کے ساتھ، اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔